السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. सूरह अल-हज 17वां पारा है। सूरत का और पारे का आखिरी रुकू है और सूरह हज की आयत नंबर 73 और 74। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मिसाल बयान फरमा रहे हैं और हमें हुक्म है कि इसको गौर से सुनो। या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, ज़ुरिब मसलन, एक मिसाल बयान की जा रही है। फस्तमिऊ लह, इसको गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर और लोगों को पुकारते हैं, गैर अल्लाह को पुकारते हैं, उनकी हालत तो ये है, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक छोटी सी मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा किया। लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह, अगरचे वो सारे जमा हो जाए, जितने भी हैं। आगे अल्लाह ने इससे भी बढ़कर बयान फरमाया, वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन, अगर इनसे खाना खाते हुए
مکھی کھانے کا ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے تو مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، لا یستنقذوہ منہ، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی کے منہ سے وہ ذرہ واپس لے، اتنی بھی طاقت نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، جو عبادت ان لوگوں کی کرتے ہیں یہ بھی کمزور ہے، اور جنہوں کو انہوں نے 2 نمبر رب بنایا ہوا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالی کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا، حالانکہ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مضبوط اور بڑا ہی غالب ہے۔ تو اس اللہ کی قدر نہیں کی۔ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غیر اللہ میں شامل ہیں اور ان کو پکارنا شرک ہے۔ اللہ نے یہاں ایک لاجک بیان کیا ہے، ایسے منع نہیں کر دیا کہ تم میری علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ساری کائنات بنائی، اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 1000 مخلوق اللہ نے بنائی ہے، 1000، اور بعد میں لکھا کہ بے شمار ہے، 1000 بھی بڑی ہوتی ہے، 1000 مخلوق تھوڑی تو نہیں ہے، اور 1000 میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے افضل بنایا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کے بیٹے کو تکریم اور عزت دی، عزت عطا کی۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے انسان کی پیدائش کا جب ذکر کیا تو اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، 4، حالانکہ اللہ کی بات قسم کے بغیر بھی معتبر ہوتی ہے، اللہ بڑی اونچی ذات ہے، قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ کی بات معتبر ہوتی ہے، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کی طبیعتوں کو اور انسان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 قسمیں اٹھائیں تاکہ اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، اور اے میرے نبی مجھے آپ کے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں، اور چاروں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ بتین، مجھے 3 کی قسم، یہ انجیر ہے نا، بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی۔ انجیر کے اندر اللہ نے بڑی صحت رکھی، یہ معدے کی جتنی بیماری ہے، اور بواسیر جیسے بھی ہو، اب 3-4 وہ دانے لے، رات کو اس کو بھگو دے پانی میں، اور صبح اٹھ کر وہ پانی بھی پی لے اور وہ انجیر بھی کھا لے، 2-4 دن کے اندر ہی انشاءاللہ فرق پڑ جائے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے، یہ میری بات نہیں، یہ حکمات کی بات ہے، جو طبیب حاذق ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ایسے قسم نہیں اٹھا دی، جتنی معدے کی بیماری ہے اور دیگر جسم کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، انجیر کی۔ آگے فرمایا والزیتون، اور زیتون کی قسم،
زیتون، اس کو تو اللہ نے مبارک درخت قرآن میں کہا ہے، زیتونۃ اللہ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ اللہ شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ مبارک درخت ہے، اور زیتون کی کوئی چیز فائدے سے کھانی نہیں۔ آپ زیتون کا پھل کھا لیں، شفا ہے۔ زیتون کی مسواک استعمال کریں، بڑی نرم ہوتی ہے۔ اب زیتون کا اچار استعمال کریں، بہت اچھا ہے۔ زیتون کا آئل استعمال کریں، چاہے اس کی مالش کریں تب بھی بہتر ہے، اس کو کھا لیں تو تب بھی بہتر ہے، بڑا فائدہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ ایک ٹونک ہے، اندر سے جا کر ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ زیتون، یہ جن کو یہ کیا مرض ہوتی ہے عام جو چلی ہوئی ہے، شوگر والوں کے لیے بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ مختلف استعمال ہے، آپ اس کو دودھ میں، گرم دودھ میں استعمال کر لیں، سالن میں ڈال کے استعمال کر لیں، یا ویسے ایک چمچ آپ یوز کر لیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی۔ پھر طور سینا بڑا عظیم پہاڑ ہے، نام ہے اس کا تاریخی طور پر، اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے۔ تو اللہ نے ایک دفعہ کہا اخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی۔ اے موسیٰ علیہ السلام جوتا اتار دے تو مقدس وادی میں آ گئے۔ اور چوتھے نمبر پر مکہ کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور مکہ وہ شہر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ کی زمین پوری دنیا کائنات سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل ہے۔ بیت اللہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا، جو مکہ کی سرزمین ہے وہ بھی افضل ہے، اور مکہ کے اندر بیت اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کہتے ہیں مکہ، بکہ یعنی کہ مکہ شہر یہ بابرکت ہے، یہ دنیا کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اور مکہ وہ شہر ہے جس میں وہ بیت اللہ ہے جہاں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا اللہ ثواب ہے۔ 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ 4 قسمیں اٹھا کر نا اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں نے انسان کو بڑی خوبصورت انداز میں، خوبصورت تکوین میں پیدا کیا ہے۔ جب انسان توحید پرست ہوتا ہے یہ سب سے اونچا یہ نقطہ درجے میں بٹھائیے، اور جب اس میں شرک آتا ہے نا یہ کتوں سے، بلیوں سے، سور سے بھی بدتر۔ آپ اس کو دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، کتے، بلے، سور ان سے بھی کیا گزرے۔ اللہ ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کرے اور مرتے دم تک اس پر قائم رکھے۔ یہ ایک مثال سنے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کو ان لوگوں نے 2 نمبر رب بنا چھوڑا میرے مقابلے میں، میں نے تو بڑے بڑے انسان پیدا کیے ہیں، بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کے اندر ایک مکھی کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مکھی کا دل بھی ہوتا ہے، مکھی کا جگر بھی ہوتا ہے، مکھی کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ہمیں ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ اللہ نے پیدا کی اتنی حساسیت کے ساتھ مکھی کو پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی تو بڑی دور کی بات ہے۔
فرمایا کہ تم کھانا کھا رہے ہو ٹیبل کے اندر، اور یہ جتنے 2 نمبر رب اللہ کے مقابلے میں 2 نمبر ہی ہے نا، یہ 1 نمبر ہے ہی 2 نمبر. اللہ اصل حقیقی رب ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جتنے وہ 2 نمبر. یہ اس سے آگے ہو سکتے ہیں 2 نمبر بناوٹی رب. اللہ کہتے ہیں کہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو درکنار، مکھی ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے ساری دنیا کے یہ جتنے بھی مشرک ہیں اور ان کے جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ سارے جمع ہو کر وہ ذرہ بھی واپس نہیں لا سکتے. اللہ کہتے ہیں شرک نہ کرو، یہ کمزور ہے، طالب بھی مطلوب بھی کمزور ہے. اور اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے رب کی قدر نہیں کی. اب کسی کافر سے بھی پوچھے نا، یہ تو مانے گا نا بھئی آنکھیں اللہ نے دی ہیں، پاؤں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دی ہیں. اس سے پوچھو زمین کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو جب سارا کچھ رب نے بنایا تو عبادت اور ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا کھائیں اسی کا کھائیں، عبادت اسی کی ہونی چاہیے. مجھے آخر میں یاد آ گیا، ایک ہمارے شاعر ہوتے تھے گجرانوالہ کے اندر، یوسف احرار. وہ جو گجرانوالہ کا مارکیٹ تھی نا، چیمبر یا جو مارکیٹ، اس کے صدر بھی تھے، کاروباری آدمی تھے، پیسے والے تھے، ساتھ وہ شاعری بھی کرتے تھے. انہوں نے 2-4 شعر کمال کے کہتے اس کا ترجمہ کیا، اس آیت کا، اللہ کے اعلان کا. کہتے مولا نے اعلان کیتا سارے جہان وچ، رب نے اعلان کیتا سارے جہان وچ، غوث کتب نبی ولی آ جاؤ میدان وچ، مکھی چا بناؤ اسی من لانگے تد، تے رب نے توحید والی کر چھڈی حد. مکھی بھی کوئی نہیں بنا سکتا. آئیے اللہ سے دعا کریں، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے. اب اندازہ کریں ایک بندے کے اتنے عمل ہونے کیا، زمین سے لے کر آسمان تک بھرا ہوا خراب بھرا ہوا، ایک ذرہ شرک آ جائے، ایک ذرہ، تو ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر گامزن رکھے اور اسی کا پرچار کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے دوست ہیں اسماعیل زبی، یہ اٹھیر پور کے ہیں اور تائید الاسلام میں وہ عربی ٹیچر ہیں. ان کے والد صاحب یہ وفات ہو گئے کل. مولانا عبدالغفور صاحب نیک آدمی تھے، معاشرہ تھے، وہ عربی ٹیچر بھی رہے ہیں اور مسجد کے امام بھی رہے. ماشاءاللہ اچھی شہرت تھی ان کی. تو ان کے لیے بھی اور جتنے فوت ہو گئے سب کے دعا کریں، اللہ ان کی آخرت بہتر کرے اور ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ساری زندگی کے لیے صحیح کر دے. اللہ ہمیں تا حیات تندرستی عطا کر دے. ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا. جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا. اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کر دے. اللہ یہ تیرا بندہ مولانا عبدالغفور ہمارے بھائی اسماعیل زبی کے والد محترم، اللہ وہ تیرے پاس آ گئے، اللہ تو ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی آخرت بہتر کر دے.
قبر کے عذاب سے بچا لے، درجات بلند کر دے، اللہ ان کو معاف کر کے جنت میں اللہ مقام دے دے، اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، اللہ جس جس کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب کے والدین کو معاف کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے، اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچا لے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اے میرے اللہ مشکلیں آسان کر دے، دونوں جہان کامیاب کر دے، دونوں جہانوں کی عزت عطا کرنا، دونوں جہانوں کی ذلت سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا لے، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اے میرے اللہ ہر قسم کی نظر بد سے بچا لے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔